دوسری جو ٹرم ہمارے سامنے ہے شرکاء کے علاوہ جو قرآن نے استعمال کی، وہ آلیہ کی۔ آلیہ کی کانسیپٹ میں دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ آلیہ کا اعتکاف کرتے تھے وہ، اور دوسرا آلیہ کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ تھا حمایت کا، کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، یعنی دنیا میں بچا لیں گے مصیبتوں سے، مشکلات سے، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو یہ دو کانسیپٹ ہیں جو ابھی ہم نے دیکھنے آلیہ کے حوالے سے۔ تو آج بھی اگر یہ تصورات پائے جاتے ہیں کچھ پرسنالٹیز کے بارے میں، تو ظاہری بات ہے یہ وہی تصورات ہیں جو مشرکین مکہ کے کانسیپٹ تھے۔ یہ ہمارے سامنے اس وقت جو ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کلام فرما رہے ہیں، وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ہیں آپ ان سے سوال کر لیں، اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کچھ معبود بنائے ہیں، یعبدون جن کی عبادت کی جائے؟ تو آلہہ کی بھی عبادت کی جاتی تھی، آلہہ کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ تو یہ بات جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے تو اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں بنائے، وہی جو کہتے ہیں نا کہ جی عطائی اختیارات عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بہت اہم بات ہے، اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ ہم نے آلیہ بنائے ہیں، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ معبود بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟ ہم نے تو آلیہ نہیں بنائے۔ تو آلیہ ہم نے تو نہیں بنائے، اب آلیہ سے کیا کرتے تھے، آلیہ کے حوالے سے ان کے کیا کانسیپٹ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ کی ہے کہ ہم نے آلیہ نہیں بنائے، ہم نے نہیں بنائے، ہماری طرف نسبت نہ کرنا آلیہ کی کہ ہم نے بنائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی عطائی اختیارات ہے، نہیں، ہم نے نہیں دیے ایسے عطائی اختیارات کہ جن سے وہ آلیہ بن جائیں، وہ بھی آلیہ بن جائیں اللہ کی طرف۔ ہم نے نہیں کہا کہ جس طرح اللہ کو یا خالق کو پکارنا چاہیے اسی طرح جو ہے وہ ان کو بھی پکارو، شرکاء کو بھی پکارو، ہم نے یہ بات نہیں کی۔ تو آلیہ کے حوالے سے ان کے دو بڑے کانسیپٹ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، مطلب جو مجھے ملے، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے دوست جو ہے وہ اس پہ اضافہ بھی کر سکیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ ایک ہمبل سی ریسرچ ہے، ایک عاجزانہ سی تحقیق ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ جب ہم نے ان کو جو ہے وہ سمندر جو بحیرہ کلزم تھا اس کو انہوں نے پار کر لیا، جب وہ مصر سے نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے، پھر آل فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، تو فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو راستے میں جب وہ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، درمیان میں صحرائے سینا ہے، اب اس میں سے بنی اسرائیل کا گزر جو ہے وہ ایک قوم پر سے ہوا جو اپنے بتوں کے سامنے اعتکاف کیے بیٹھے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دیں جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جاہل ہو، نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا بت بنا دیں۔ اب وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، بنی اسرائیل ظاہری بات ہے نبیوں کو ماننے والی قوم ہے، وہ بھائی نبیوں کو کیا ماننے والی، نبیوں کی اولاد ہے۔ یہ دیکھیں سید زادے ہیں یہ بنی اسرائیل، سید زادے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ ہمارے لیے بت بنا دیں۔ تو انہیں سید زادوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی نبیوں کی اولاد کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر موجود ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اندر موجود ہیں، دو نبی بیک وقت ان کے اندر موجود ہیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بت پرستی جو ہے وہ اصل میں اس کو سمبل سمجھ رہے تھے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے ظاہری بات ہے اللہ جو ہے وہ ایک ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، تو اگر ہم اس کو پکارنے کے لیے کوئی سامنے بت رکھ لیں، ٹھیک ہے، بتوں کو ہم ذریعہ بنا لیں، سمبل بنا لیں، اس پہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی جہالت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے الہ بنائیں جیسا کہ ان کے الہ ہے، ہمارے لیے بھی ایسے الہ بنا دیں، مقرر کر دیں۔ تو اصل میں بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی تھی، وہ تو ایک سمبل کے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ تو اب یہاں پہ قرآن نے کیا کہا کہ بتوں کا یعنی وہ جو معبودان باطلہ تھے ان کا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب ہے جم کے بیٹھنا، ان کے سامنے جم کے بیٹھنا، دھیان گیان کرنا۔ جیسے بدھ مت میں دیکھیں بدھا کا، گوتم بدھا کا بت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح جین مت میں دیکھیں مہاویر، اس کے بڑے بڑے بت انہوں نے بنائے ہیں۔ اسی طرح ہندو مت میں دیکھیں بتوں کے سامنے دھیان گیان کرتے ہیں، میڈیٹیشن مراقبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی پیر پرستی اتنی عام ہے کہ پیروں کی تصاویر بنا کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں دھیان گیان میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں دھیان گیان کے لیے،
قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں مکاشفے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اور پھر قبر کا طواف کرنے والے بھی ہیں، اور قبروں کے اوپر بیٹھنے والے جنہیں مجاور کہتے ہیں، مجاور جوار سے یعنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی سے تو قبر پرستی جو ہے وہ پھیلتی ہے، بلکہ پھیلی ہے. اب جیسے دیکھیں یہ ہمارے سامنے جامعہ بنوریہ کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں قبرستان میں قبر پر بیٹھنا یا ٹیک لگانا کیسا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو ہے وہ قبروں کو روندنے، ان پہ بیٹھنے اور تکیہ لگانے کی ممانعت آئی ہے. جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر بیٹھنے اور ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا. قبر کو پختہ کرنا یہ بھی منع ہے، ان پہ بیٹھنا، یہ جو مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بعد میں قبروں کا طواف شروع کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ انہی کو جا کے جو ہے یہی ننگ دھڑنگ بعد میں، اور چرس اور افیون پینے والے انہی سے جا کے لوگ نظریں اور نیازیں اور ان کو جا کے ہدیے دیتے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی بزرگ ہیں اور ہماری لیے دعا کریں. نہ کوئی نماز ہے نہ روزہ ہے، اور ایسے پڑی ہوئی ہیں مدہوش بدمست. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ انبیاء کا اسوہ ہے، یہ صحابہ جلیل القدر تابعین اور ائمہ کا اسوہ ہے. وہ ایسے تھے. تو قبروں کو پختہ بنانا، ان پہ بیٹھنے سے اور ان پر عمارت بنانا جیسے مزار بنانا، اس سے بھی اللہ کے وسلم نے منع فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے. خیر جب احادیث آئیں گی تو ہم اس پہ مستقل طور پہ جو ہے وہ بات واضح کریں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اعتکاف کا کانسیپٹ یہ قبر کے مجاوروں سے پیدا ہوا، اسی سے مزار پرستی پیدا ہوئی، اور اسی سے جو ہے وہ یہ شرک پیدا ہوا. دوسرا جو ہے وہ کانسیپٹ جو قرآن نے کہا ہے وہ ہے حمایت کا کانسیپٹ. حمایت کا کانسیپٹ عالیہ کے حوالے سے. یہ ہمارے سامنے آیت جو ہے وہ سورہ انبیاء کی 43 ہے کہ ام لہم عالیہ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ ایسے عالیہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کو بچا لیں گے. لا یستطیعون نصر انفسہم، حالانکہ وہ عالیہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ عالیہ بنا رکھے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ عالیہ ان کو چھڑا لیں گے، قیامت والے دن ہم سے چھڑا لیں گے، ہمارے عذاب سے بچا لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ قرآن نے کہا، حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ عالیہ جو ہے وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے، اور ہمارے مقابلے میں کام آئے ممکن ہی نہیں ہے. تو گویا ہمارے مقابلے میں وہ لے آئے ہیں عالیہ کو. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ رکھ کے کہ یہ عالیہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ نہیں، یہ شرک ہے، یہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. دوسری جگہ کیا کہا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلیہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ آلیہ بنا لیے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے پشتی بان ہوں، ان کے مددگار ہوں، ان کے سپورٹر ہوں. وہ آلیہ دنیا میں جیسے انہیں ان آلیہ کی حمایت ملے، جیسے دیوی دیوتا ہندوؤں کے ہم نے کہا کہ جیسے وہ وشنو کا کانسیپٹ ہے. وشنو کا کانسیپٹ کیا ہے کہ بھائی وہ حفاظت کرنے والا ہے. اسی یہاں کیا ہے کہ جی وہ راکھی باندھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کیا ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ امام ضامن باندھ دیا، تعویذ باندھ دیا کہ اب تمہاری مدد کریں گے، ہاں علی کے حوالے، حسین کے حوالے، فلاں کے حوالے. وہی کانسیپٹ ہے، وہی کانسیپٹ ہے جس پہ قرآن نے تنقید کی. وہاں وہ نکلتے تھے تو وہ کہتے تھے فلاں بت کے حوالے، فلاں کے حوالے. عیسائی ہیں تو عیسیٰ کے حوالے، مسیح اللہ کے بیٹے کے حوالے. وہی کانسیپٹ ہے، شرکیہ کانسیپٹ ہے. اللہ کے حوالے صرف کسی اور کی حفاظت میں دینا، کسی اور کی پناہ میں دینا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پناہ میں دینا، یہ وہ شرک ہے جو عالیہ کے حوالے سے کیا جاتا تھا. آج بھی اگر کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ اللہ کے حوالے کرنے کے بجائے ان کے حوالے کر دیا جاتا ہو، ان کی حفاظت میں دے دیا جاتا ہو، ان کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں یا اللہ نے انہیں جو ہے وہ حفاظت کی کوئی ذمہ داری دے رکھی ہے، بہت غلط شرک ہے. شرک ہے، عالیہ بنا لینا، یہ ان کو عالیہ بنا لینا. ٹھیک ہے. تو یہ جائز نہیں ہے، کسی طرح سے بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو یا کسی کے حوالے سے بھی ہو تو یہ جائز نہیں ہے.